بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان اعتقادا لنسبة خبرية فتصديق وحكم، وإلا فتصور ساذج. تو اگر یہ علم نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے تو تصدیق اور حکم ہے، ورنہ سادہ تصور ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فَإِنْ كَانَ اعتقادا لنسبة خبریۃ الی آخرہ سے علم کی اقسام کی ہیں، علم کی تقسیم کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور اور دوسرے تصدیق۔ اگر نسبت تامہ خبریہ کا اعتقاد ہو تو اس کا نام تصدیق ہے، ورنہ تو وہ تصور ہے، یعنی اگر نسبت تامہ خبریہ کا اعتقاد نہ ہو تو یہ تصور ہے۔ مصنف نے فرمایا فَإِنْ كَانَ اعتقادا لنسبة خبریۃ فتصدیق وحکم۔ مصنف نے تصدیق کے بعد حکم کا لفظ جو ذکر کیا ہے، اس سے در حقیقت حکماء کے مذہب کی تائید مقصود ہے۔ تصدیق کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ تصدیق مرکب ہوتی ہے یا بسیط۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے، تصورات ثلاثہ یعنی موضوع، محمول اور نسبت کا تصور اور حکم سے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ چار چیزیں ہو گئیں تصدیق کے لیے، ایک موضوع، دوسرے محمول، تیسرے نسبت کا تصور اور چوتھے حکم۔ ان چاروں چیزوں کا مجموعہ امام راضی کے نزدیک تصدیق کہلاتا ہے۔ حکماء کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، صرف اذعان کا نام تصدیق ہے، اور تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے یہ شرط ہے۔ اذعان کس کو کہتے ہیں؟ اذعان ایسے جزم کا نام ہے جس میں کچھ تردد نہ ہو۔ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کا تصدیق پر عطف کیا ہے، جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی تصورات ثلاثہ جو ہیں، موضوع، محمول اور نسبت کا تصور، موضوع کا تصور، محمول کا تصور اور نسبت کا تصور، یہ تین جو ہیں تصورات ثلاثہ، گویا کہ حکماء کے نزدیک یہ تصدیق کا جز نہیں ہے۔ وَهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَايِنَانِ مِنَ الْإِدْرَاكِ ضَرُورَةً نَعَمْ لَا حَجْرَ فِي التَّصَوُّرِ فَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہ عبارت خاص طور پر دیکھیں، وَهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَايِنَانِ مِنَ الْإِدْرَاكِ ضَرُورَةً نَعَمْ لَا حَجْرَ، اس میں بہت سے حضرات غلطی کرتے ہیں اور لا حجرہ اس کو پڑھتے ہیں، یہ جیم کے سکون کے ساتھ ہے، جیم کے فتحے کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے۔ نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء، اور یہ دونوں یعنی تصور اور تصدیق بداہتاً ادراک کی دو متباین قسمیں ہیں۔ ہاں کچھ رکاوٹ نہیں تصور میں، لہذا وہ متعلق ہو جاتا ہے ہر چیز سے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے وَهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَايِنَانِ مِنَ الْإِدْرَاكِ، یہ جو عبارت ہے یہ بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختلاف کا اس میں فیصلہ فرمایا ہے۔ تصور اور تصدیق کے سلسلے میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ تصور اور تصدیق میں تباین ذاتی ہے یا دونوں ذات کے اعتبار سے یہ متحد ہیں۔ تو متقدمین مناطقہ کا مذہب یہ ہے اس سلسلے میں کہ تصور اور تصدیق ان دونوں میں تباین ذاتی ہے۔ یہی مسلک مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے،
اس لیے مصنف نے فرمایا وَهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَايِنَانِ مِنَ الْإِدْرَاكِ، یہ یعنی تصور اور تصدیق ادراک کی دو متباین قسمیں ہیں۔ تو تباین کا جو مسلک ہے متقدمین کا، وہی مسلک مصنف کا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف لے کر کے آئے ہیں ضرورتاً۔ ضرورتاً کا ترجمہ اوپر آیا ہے بداہتاً۔ ضرورتاً لا کر کے اس بات کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا کہ دونوں میں تباین ذاتی کا ہونا یہ بالکل بدیہی امر ہے، ایسا بدیہی ہے کہ اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ بدیہی وہ ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جائے۔ تو ضرورتاً لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تصور اور تصدیق کے اندر تباین کا ہونا بالکل بدیہی چیز ہے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی دلیل بھی دی ہے کہ تصور اور تصدیق دونوں کے لوازمات الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کے لوازمات میں سے ہے عموم، تصدیق کے لوازمات میں سے ہے خصوص، اور لوازم کا اختلاف جو ہے یہ ملزوم کے اختلاف پر دلالت کرتا ہے۔ تو لوازمات چونکہ مختلف ہیں، اس لیے ملزوم یعنی تصور اور تصدیق یہ بھی مختلف ہوں گے۔ تو یہ تو مسلک تھا متقدمین مناطقہ کا کہ ان کے نزدیک تصور اور تصدیق کے اندر تغایر ذاتی ہے۔ متأخرین مناطقہ کے نزدیک دونوں میں تغایر ذاتی نہیں ہے بلکہ تغایر اعتباری ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ تصور اور تصدیق یہ دونوں علم کی قسمیں ہیں، اور علم کے معنی ہے حصول صورت، صورت کا حاصل ہو جانا، یہ معنی مصدری ہے۔ تو تصور اور تصدیق جو ہیں یہ دونوں معنی مصدری کے اقسام ہوئے، اور مصدر کے معنی میں تغایر ذاتی نہیں ہوتا، تغایر اعتباری ہوتا ہے، یعنی متعلق کے اعتبار سے تغایر ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تصور اور تصدیق کے درمیان بھی تغایر ذاتی نہیں ہوگا بلکہ تغایر اعتباری ہوگا۔ دلیل کیا دی ان حضرات نے کہ دونوں علم کی قسمیں ہیں، اور علم کے معنی ہے حصول صورت ان کے جو معنی مصدری ہیں۔ تو تصور اور تصدیق یہ ہوئے معنی مصدری، اور مصدر کے معنی میں تغایر ذاتی نہیں ہوتا، تغایر اعتباری ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تصور اور تصدیق میں تغایر اعتباری ہے، تغایر ذاتی نہیں۔ اب مصنف نے فرمایا ہما نوعان متباینان من الادراک، یہ من حرف جر ہے، ادراک مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق کس کے ہوگا؟ تو اس کے متعلق میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو متعلق ہو وہ نوعان ہو۔ اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ تصور اور تصدیق دو نوعیں ہیں ادراک کی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوگا جو تصدیق کو ادراک کی قسم نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق ادراک کے بعد ایک کیفیت عارضہ کا نام ہے، یا من حرف جر کو آپ متباینان سے متعلق کریں، یہ بھی ایک شکل ہے۔ اگر متباینان سے اس کو متعلق کریں گے تو اب مطلب یہ ہوگا تصور اور تصدیق دو متباین نوع ہیں، یعنی ادراک کی قسم نہیں ہے۔ اب بجائے رد کے یہ تائید ہو جائے گی۔ تو اگر اس کو نوعان سے متعلق کریں تو مطلب یہ ہو جائے گا تصور اور تصدیق ادراک کی دو نوعیں ہیں۔ ان میں ان لوگوں کا رد ہوگا جو تصدیق کو ادراک کی قسم نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق ادراک کے بعد ایک کیفیت عارضہ کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا تعلق متباینان سے ہو۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ تصور اور تصدیق ادراک کی دو متباین قسمیں ہیں، دو متباین نوعیں ہیں۔ مطلب یہ ہو جائے گا کہ تصور جو ہے یہ تو ادراک کی قسم ہے اور تصدیق ادراک کی قسم نہیں ہے۔ اب بجائے رد کے یہ تائید ہو جائے گی۔ نعم لا حجر فی التصور، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب تصور اور تصدیق میں مصنف نے بتا دیا کہ تباین ذاتی ہے
تو پھر دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں ہونا چاہیے، اور تصور کا تصدیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو مصنف نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ تباین جو ہے یہ تعلق کے منافی نہیں ہے۔ تصور میں اتنی وسعت اور گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ہر شے سے متعلق ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی نقیض لا تصور کے ساتھ بھی وہ جمع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اگرچہ دونوں کے درمیان میں تباین ہوتا ہے، لیکن تصدیق کے ساتھ